اور مزید سورہ فاتحہ پہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ، جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بفور ٹوڈے، کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈ کیا، اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے، تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ والا اینجل جو آج آیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا ریجوائس ان the two lights you have been given which were not given to any prophet before you، نبی وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want۔ اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ 2 آیات اور یہ 2 سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے، لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں لائیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا، یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے، پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو۔ کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین، ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین کے۔ پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کہاں جائیں، مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی۔ پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری باتیں لایا کریں۔ اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنے سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں، کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک جملہ، اے اللہ سیدھی رستے پر چلانا، اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا۔ صراط الذین، یہ اس سے بھی اگلی آیا اس سے بھی خوبصورت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ آپ نے بتا بھی دیا اللہ کو کہ کس رستے پہ انعام کن لوگوں پہ، ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، یعنی اتنی جامع دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دے۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیرٹی تھی، ٹھیک ہے، یہ سب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو عورتیں سوچا کریں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مریم کا راستہ، حضرت آسیہ کا راستہ، حضرت خدیجہ کا راستہ۔ چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے آپ اللہ سے، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ریلیکس ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل، اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ تو اس میں ایک نکتہ ہے، کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگنس تھی۔ تو آپ اللہ سے ایروگنس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت جامع بات۔ ایروگنس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ، اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسلاف
جب دعا شروع کرتے تھے، کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے. ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی. ٹھیک ہے، اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ. اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے، یعنی اگر میری دعا لیٹ سے 5 منٹ کیا تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا؟ 1.25 منٹ یا 1 منٹ، تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں. 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ اب میرے دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا. کانٹیکس یہ حدیث کا، تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے. درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو پتہ ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے. ہمارے اسلاف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے. ٹھیک ہے، بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ از امیزنگ. سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ میں اپنے بیماروں پہ، مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اٹ از امیزنگ سورہ فاتحہ جو ہے. اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جرنی پر تھا اور اینڈ اٹ ڈسینڈیڈ فرام ہز رائڈنگ اینیمل ایز اے مین امنگ ہز کمپینینز آر واکنگ بائی سائڈ. پروفیٹ وسلم اس کی طرف مڑے اور کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں گریٹسٹ آف دا قرآن، سب سے عظیم چیز قرآن کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس. گریٹسٹ تو سورہ فاتحہ وی آر گفٹڈ، کسی نبی کو نہیں ملی سورہ فاتحہ. یہ آ رہا ہے حدیث میں آیا نا، ایک اینجل نے آ کے بتایا آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کی امت کے لیے خاص گفٹ ہے سورہ فاتحہ. ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ صحابی ہیں. Shall I not teach you the greatest chapter in the Quran before you leave the mosque؟ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا Did you not say that you would teach me the greatest؟ یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بتائیں گے تو بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین which are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. تو اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث ہے. اسی طرح یہ حدیث ابی بن کعب وہ رپورٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؤ ڈو یو ریسائٹ ان پریئر؟ ابی نے کہا آئی ریسائٹ دی فاؤنڈیشن آف دا بک، سورہ الفاتحہ. پروفیٹ وسلم سیڈ بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول نتھنگ لائک اٹ ہیز ایور بین ریویلڈ ان دا تورا نور ان دا گوسپل یعنی کہ انجیل، نور دا سامز یعنی کہ زبور، نور دا فرقان یہ بھی صحیفے ہیں. Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. اس جیسی نہیں نازل ہوئی، کبھی نہیں نازل ہوئی. In terms of فضیلت، in terms of wording, in terms of everything. تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بحث آتی ہے فقہی، اگر اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ، چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز، یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں، باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو، امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے. اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے،
اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں، کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے وہ آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے، لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں. وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے. وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی. اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے. دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں میں اپنا بتا دیتا ہوں. میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو، ٹھیک ہے. باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے. لیکن پرسنلی اسپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، نفس میں پڑھ لیا کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا، ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا اصل میں. نفس، یہ جو اسکالرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے، نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو. یہ بات ہے اصل میں. منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو. نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا کرو. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں. پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں. اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں. اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے. اب اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو رسپیکٹ، امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں. تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے، کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا ہے تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں. تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی ہے. اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے، وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا. تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے، اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ اللہ نوز کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں. اب امام گیپ نہیں دے رہا تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے مے بی امام سے کہ اگر آپ موقع دیں ہم پیچھے آپ کے پڑھ لیں. امام کو فیڈ بیک دی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. تو یہ ایک فقہی پوائنٹ اس کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے.